देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फिक्र इस्तकबाल, बंदों का सवाल और जेल का वबाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। बड़े सगीर में जल्द से जुलूस, रैलियाँ और एहतजाजी मुजाहरों में आवाम की शिरकत को सियासी जमातों और सियासी लीडर्स की मकबूलियत का पैमाना समझा जाता है। इलेक्शन करीब हों तो जलसों में लोगों की तादाद इलेक्शन के नताइज और हवा का रुख भी बता देती है। ये भी पता चल जाता है कि किसके जलसे में लोग खुद किसी नज़रिए या पार्टी से वाबस्तगी की वजह से आए हैं या लाए गए हैं। ये भी पता चल जाता है कि जलसा सरकारी मुलाजमीन या दिहाड़ी पर लाए गए लोगों की बदौलत है या अवामी लहर का नतीजा है। और अगर जलसे का मैदान मीनार पाकिस्तान हो तो इसको भी भर देना फिर मिसाल बन जाता है। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल को मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कहा जाता है। ये ऐसा मिसाली इस्तकबाल था कि जुलूस का एक सरा लाहौर एयरपोर्ट और दूसरा मीनार पाकिस्तान में था और दरमियान में लोग ही लोग थे। इसके बाद मीनार पाकिस्तान पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2011 का जलसा भी अपनी मिसाल आप कहा जाता है। PTI का यही वो जलसा था जिसके बाद PTI इस मुल्क की तीसरी ही नहीं बल्कि पहली हकीकी अवामी कुव्वत बनकर उभरी। इसी मीनार पाकिस्तान के जलसे ने PTI की हुकूमत की बुनियाद रखी और इसके बाद भी जब कभी PTI ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया तो आवाम का समंदर पिंडाल भरने के लिए आ गया और ये काम PTI ने हर बार ऐलान करके और चैलेंज देकर किया। इसे मीनार पाकिस्तान पर PDM का आखिरी जलसा भी हुआ तो लोगों की कम तादाद नून लीग की मकबूलियत को गहरा जख्म लगा गई। अब एक बार फिर 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वापसी पर मीनार पाकिस्तान भरने का चैलेंज नून लीग को दरपेश है। जब मियाँ साहब को सियासत के लिए नाअहल किया गया था ना तो नून लीग ने उनको सियासत का बेताज बादशाह करार देते हुए दिलों का वजीर आजम कहा। अब वही मियाँ नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं तो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान को भरना नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और नून लीग की तरफ से ज़्यादा बंदे लाने वाले के लिए मोटरसाइकिल इनाम में देने के ऐलानात सुनने में आ रहे हैं। तो भाई दिलों के वजीर आजम का ये कैसा इस्तकबाल है जिसके लिए लॉटरी और इनामी स्कीमें लाना पड़ रही हैं। बात इसी लॉटरी पर नहीं रुकी बल्कि कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज ने इलेक्शन में नून लीग के टिकटों को ज्यादा बंदे लाने से मशरूत कर दिया है। खैर वो भी क्या ज़माना था कि जब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का टिकट चलता था। अब ये दिलों के वजीर आजम का कैसा इस्तकबाल है कि नून लीग का टिकट ज्यादा बंदे लाने से मशरूत किया जा रहा है। जनाब बात टिकट पे ही ख़त्म नहीं होती बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो ऐसी ऐप बनाने का भी ऐलान कर दिया है जो जलसे में ना आने वालों की लोकेशन ट्रेस करेगी। तो ये दिलों के वजीर आजम का कैसा इस्तकबाल है कि नौबत अपने कारकुनान और रहनुमाओं की लोकेशन मॉनिटर करने तक आ गई है। अब गुज़िश्ता हफ्ते नून लीग ने शाहदरा में इस्तकबाल की तैयारियों के लिए जलसा किया और जलसे में मरियम नवाज को खिताब के लिए बुलाया गया। लेकिन यहाँ भी बंदों की ऐसी कमी कि जलसा ही तंग और बंद गली में रखा गया। हालांकि शाहदरा तो वो इलाका है, वो हलका है जहाँ मुश्किल से मुश्किल हालात, यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी जीत मुस्लिम लीग नून की ही होती रही है। तो ये दिलों के वजीर आजम का कैसा इस्तकबाल है कि नून लीग के अपने सियासी गढ़ में जलसे बंद और तंग गलियों तक पहुँच गए हैं। अब 21 अक्टूबर में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। क्या इन 15 दिनों में दिलों के वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए बंदों का मसला हल हो पाएगा या इस इस्तकबाल का हल भी PDM के मीनार पाकिस्तान के जलसे जैसा ही होगा? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे और दीगर इशूज़ को भी शामिल करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं फैसल वाडा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। फैसल वावड़ा साहब आपसे शुरू करते हैं। सर आप बड़ी ही देर से ये आस्तीनों के सांप और कीड़े मकोड़ों और ये कुछ प्यारे लाडलों का जिक्र करते आ रहे हैं, तो सर अब फाइनली इनका क्या स्टेटस है? क्या तमाम सांपों और कीड़े मकोड़ों ने वाडा साहब अपना असली रूप दिखा दिया है या अभी भी कुछ आस्तीन में हैं? बहुत शुक्रिया पारस साहिबा। देखिए जी, मेरे ख्याल से तो अब सारे ही तितर बितर हो गए, सबकी असलियत कौम ने देख ली है और जो रह गए वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगे। कुछ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, कुछ जो हैं वैसे ही आपको पता है साइड पे हो गए, अलग पार्टीज में चले गए हैं। तो पार्टी में तो आपको ऐसा आदमी है नहीं जिसके ऊपर आप कहें कि कोई रह गया हो। वाडा साहब काफी सारे लोग हैं अभी भी। तो ये मरहला कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कोई टाइम फ्रेम भी है क्या? देखिए पारस साहब, मैंने तो उस वक्त ये बातें कही थी जब आसमाज पे पार्टी थी और खान साहब सितारों से बातें कर रहे थे। उस वक्त मैं तो उसको तो पता है वो पार्टी और लीडर दोनों तगड़े थे। मैं तब से बोल रहा था और मैं तो कई 15 साल से भी ये बातें कर रहा था और मैं मिनिस्ट्री में जब था तब भी ये बातें करता था।
تو میں تو کور کمیٹی میں تھا تب بھی یہ باتیں کر رہا تھا. تو اگر ان کو نہیں سمجھ میں آئی بات تو وہ بھی آج جہاں ہے وہ خود ریئلائز کر رہے. جن بھوت خاص وہ موکل کو بھی اب پرانا جن ان کا جو ہے وہ ان کو سب کو ایک ساتھ بند کرنے والا ہے. تو ابھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے. فیصل واڈر صاحب یہ جن بھوتوں اور موکلوں کی آپ بہت بات کریں اور آپ کہتے ہیں پرانا جن ان کو بند کرنے والا ہے, تو یہ پرانا جن کون ہے سر؟ کیا سب سے تگڑا ہے جو ان جن بھوتوں اور عاملوں کو بند کر دے گا سب کو؟ وہ اپنا ہی ان کا پرانا جن ہے. اچھا, کوئی اور بڑا جن نہیں ہے؟ انہی سیاسی جماعتوں میں پرانا جن ہے کوئی؟ نہیں وہ غیر سیاسی جن ہے. میں نے دیکھیے پارس صاحب جتنی میں نے بات کی اس کو غیر سیاسی لیکن پرانے جنوں میں سے ایک پرانا جن ہے اپنے. اچھا, اور یہ جو ایوان صدر ہے وہاں پر جو موکلات ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں سر؟ وہ بھی بتا دیں, چونکہ جن بھوتوں کی آپ باتیں آج کل بہت کر رہے ہیں نا. وہ تو آپ نے تو پارس صاحبہ محمد مالک صاحب کا شو اگر دیکھا ہو تو انہوں نے دکھایا 5 مہینے پہلے میں نے عارف الوی صاحب کا کردار اس تباہی میں جو تھا وہ بتایا, اور وہی پھر چیئرمین صاحب کی بہن نے آ کے قوم کو بتا دیا. تو 5 مہینے پہلے جو میں نے بات کی تھی انہوں نے 5 مہینے بعد آگے کر دی. ٹھیک ہے, اچھا میں ان سب پہ ذرا آؤں گی, لیکن سر آپ نے کہا, کیونکہ میں بہت پہلے سے بات میں نے کرنا شروع کر دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب اکتوبر 2022 میں آپ نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ سازش ہو رہی ہے, لیکن آپ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو مارجن دیا کہ ان کے علم میں نہیں ہے. پھر یاد ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی جو سازش تھی اس میں بھی آپ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو مارجن دیا کہ انہوں نے نیک نیتی سے ان کو کہا تھا کہ ملک سے باہر چلے جائیں. لیکن یہ 9 مئی کے واقعات کا تو سارا الزام عمران خان پر ڈالا جا رہا ہے. نہیں, اچانک کیسے ذمہ دار ہوگا؟ نہیں پارس صاحبہ, میری کہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ارشد شریف کے اوپر. میری کہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آپ سنا سکتی. ٹھیک ہے جی. جو بات یہ ضرور تھی کہ اس وقت خان صاحب جن کے ہاتھوں میں چل رہے تھے وہ خاص تھے, وہ جن بھوت تھے, کچھ سانپ تھے, کچھ کیڑے تھے اور کچھ گٹر کے کیڑے تھے. وہ گٹر کے کیڑے آپ نے دیکھے بھی جو قسمیں خدا کی کھا رہے تھے کہ ہم یہاں گولی کھا لیں گے. چائنیز کاپی تھی وہ 3rd کلاس عمران خان صاحب کی. انہوں نے آگے پھر اگلے دن پریس کانفرنس کی, لیکن میں نے کہیں بھی یہ باتیں نہیں کی جو آپ نے کہا کہ میں نے مارجن دیا. نہیں, میں نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی. میں اگر اپنا سوال کلیئر کر سکوں, جس سے مجھے بلائی گئے. نہیں, آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا نا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور مجھے لانگ مارچ میں خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں. تو اس وقت آپ نے ڈائریکٹ عمران خان پہ الزام تو نہیں لگایا تھا نا کہ یہ وہ سازش کر رہے ہیں. آپ یہی بات کر رہے تھے نا کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, سازشیں کی جا رہی ہیں, تو آپ مارجن تو دے رہے تھے. تو 9 مئی کے واقعات میں یہ مارجن کیوں نہیں دیا آپ نے چیئرمین کو؟ دیکھیں میں نے تو 9 مئی کے اوپر تو میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. 9 مئی کے اوپر تو باقیوں نے سٹیٹمنٹ دی. میں نے تو 9 مئی سے پہلے بھی ایک دن پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ نہ کریں کام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب نے مل کر بندوق جو ہے وہ خان صاحب کا پکڑا کے گولی خود چلوائی ہے ان کے ہاتھ سے. اب آپ قانون کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس نے کہا تھا, مجھے اس نے کہا تھا, مجھے اس نے کہا تھا. اب قانونی شکنجے میں تو خان صاحب پھنس گئے. اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے, میرا تو سوال وہاں سے شروع ہوتا ہے نا پارس صاحبہ کہ یہ دھرنا کرنے کی ضرورت کیا تھی. یہ ارشد شریف مرحوم کے قتل کے بعد یہ دھرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم قوم کو دودھ کے دے رہے تھے, روٹی نوکری دے رہے تھے, کانسٹیٹیوشن کو بچا رہے تھے. ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم ایک خاص کو چیف بنانا چاہتے تھے اور موجودہ چیف کو چیف بننے سے روک رہے تھے. اور پھر اس کا 9 مئی میں بھی ہم نے یہی کام کیا. 9 مئی کے اندر بھی ساری پلاننگ تنصیبات کے اوپر جو اٹیک ہوئے وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لیکن جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ 13 کی 13 پارٹیاں جو ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان کو نہ بھولیں. نون لیگ کا ہائی جیک کرنا طیارے کو, اس پہ ایک آرمی چیف کو انڈیا اتارنے کی سازش, اور ایک نیچے پنجاب پولیس کی طرح میڈل لگانے کی سازش, اینٹ سے اینٹ بجانے والی پیپلز پارٹی, MQM, تو دیگر ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو 18, ان کے جو جھوٹے بیمان چور لوگوں کا ماضی نہ بھولیں. ان لیڈرز کا ماضی نہ بھولیں اور یہ ماضی کیسے بھولیں. لیکن آپ وہ کلیئر کریں. دیکھیں آپ ہی کہتے ہیں کہ عثمان ڈار جو کہہ رہے ہیں وہ کسی دباؤ میں نہیں کہہ رہے اور وہ درستی کہہ رہے ہیں. میں پھر پوچھ رہی ہوں کہ 9 مئی کے واقعات ذاتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ساری پلاننگ صرف اور صرف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی, انہی کے اوپر اس وقت الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ملبہ ڈالا جا رہا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ پارس صاحبہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک وکیل بیٹھے ہمارے محترم, ایک ہمارے محترم بگیڑی صاحب بیٹھے, میں آپ کو 1 سیکنڈ میں کلیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں
जब प्लानिंग हो रही थी तो कोई नन्ना काका बच्चा तो नहीं था कि जो चेयरमैन कह रहा था वो सब उस प्लानिंग का हिस्सा थे। अब जब प्लानिंग हो गई, काम कर दिया और सब रूपोश हो गए, गायब हो गए, डर गए। डरने के बाद सबने सोचा कि जो कहा वो तो हमने किया, जो बगैर कहे जो हमने किया वो भी सारा मलबा डाल दो। अब अच्छा। अब अपनी बचाओ। ठीक, बस ये सीधी सी सर, लेकिन बात ये है, अगर मैं उस प्लानिंग का हिस्सा था, जब कोई नन्ना काका नहीं था आपने कहा और सब प्लानिंग का हिस्सा थे, तो अब एक एक आके किस्तों में जो इनके जमीर जाग रहे हैं, ये आके एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारा मलबा चेयरमैन पीटीआई पे डाल रहे हैं, तो इनको क्या माफी मिलनी चाहिए? फिर नहीं मिलेगी ना। किसने आपको कह दिया है? कौन कह रहा है आपको? देखिए इसमें हो क्या रहा है, मैंने आपके साथ मिलके एक प्लानिंग की, मैं प्लानिंग करने का मैंने एग्जीक्यूट कर दी। एग्जीक्यूट करने का मैंने सोचा था कि कोई मैं हीरो बन जाऊंगा। जब आपने शहीदों के तमस्कर उड़ाए, तंसीबात पे हमले किए जो दुश्मन भी नहीं कर सकता, तो आप रूपोश हो गए। आपने रूपोशी इख्तियार की, देखा कि क्या होता है। फिर जब आपको लगा कि भाई इस पे तो माफी नहीं है और माफी होनी भी नहीं चाहिए, तो आपने कहा कि मैं आगे आ जाता हूं और कहता हूं मैं नहीं था, मुझे बहका दिया था। तो भाई तुमने शराब पी हुई थी, तुमने कुछ और कुछ पिया हुआ था, तुम नशे में थे। तो वाडा साहब, इसका मतलब ये है कि आपने कहा साथ थे, हिस्सा थे, मलबा डाल दो। अब मतलब ये कि इनके जो एतराफी बयानात हैं, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो ये कुछ अरसे के बाद ये लापता होते हैं, फिर सामने आते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक जैसी बातें करते हैं, उसके बाद ये आजाद हो जाते हैं, तो ये ना समझे कि इनको माफी मिल गई है और कोई इनके बयानात की वैल्यू औकात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपके घर में आपका वालिद जो है ना, वो आपका हेड ऑफ द फैमिली होता है। पॉलिटिकल पार्टी का हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द पार्टी चेयरमैन होता है। जिम्मेदारी उसकी है। मैं अगर उनकी अंडर कमांड काम कर रहा हूं, मेरी गलती, उनकी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहें कि अकेला आदमी था, कमरे के अंदर बंद बैठा सब काम कर रहा था, तो नहीं, ये सारा शैतानी चरगा सारा साथ चल रहा था। जिन मौक्कल भी चल रहे थे, खास भी चल रहे थे, अंदर के लोग भी चल रहे थे, बाहर के भी थे, सांप भी थे, कीड़े भी थे और गटर के कीड़े भी थे। और पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई थी उसके अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जिनका रास्ता आज तक रोका हुआ था। तो जब घेरा हो दिया और आपने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर डिवाइन आती है, वो अल्लाह की तरफ से चीजें होती है। मैं ये बात जरा शुएब शाहीन साहब से पूछती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ना कुरान पे हलफ देके अपने वीडियो पैगामात भी रिकॉर्ड करा दिए हैं कि हमें चेयरमैन पीटीआई ने किसी किस्म के कोई अहकामात नहीं दिए हैं। तो आप समझते हैं कि कुरान का हलफ लेकर भी कोई झूठ बोल सकता है? क्योंकि कई वीडियो सामने आई हैं, आपने भी देखी होंगी, फिरदौस शमीम नकवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हलीम आदिल शेख, कमाद अजहर और भी कई हैं। ये फैसल वाडा साहब, देखिए जी, सिवाय फिरदौस शमीम नकवी साहब के बाकियों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एक नहीं 100 कुरान उठाने की है। अल्लाह। फिरदौस शमीम नकवी साहब कुरान सच्चा उठा रहे और शहीद शकील साहब जो थे वो कोर का चेयरमैन की 4, 8, 10, 20 की कोर कमेटी कैसे। तो फिरदौस शमीम नकवी की बात के ऊपर तो मैं बिलीव कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसका हिस्सा थे ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाकियों की कैपेसिटी और टेंडेंसी वो 100 दफा कुरान भी उठा सकते हैं। ठीक। और ये इनके जो दो लोग हैं अभी, फरूख हबीब हैं और शेख रशीद हैं, ये लापता है। आपके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है, तो वाडा साहब कुछ पता है इनके के वेयर अबाउट्स क्या हैं, ये कहाँ हैं? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी इनके हवाले से कंसर्न है। सर बहन मेरी, शायद वो आपके घर के पड़ोस में भी हो सकते हैं जी, आपके स्टूडियो के पीछे भी हो सकते हैं, ठीक। और वक्त जरूरत रूपोश भी आते हैं, क्योंकि कराची में कुछ लोग थे, कुछ गवादर में थे। तो क्यों थे? आपने अगर कुछ नहीं किया हुआ तो क्यों आप भागे हुए? सर बात यह है कि अगर ये मेरे घर वाले घर में होंगे या फलां के घर में होंगे या मेरे स्टूडियो के पीछे होंगे, और अगर ये मैंने ही पता लगाना है, तो ये रियासत किस मर्ज की दवा है? फिर ये रियासत क्या कर रही है? सर तो सब खुद ही आएंगे ना मेरी बहन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये वक्त जरूरत लोग थे, ये वो लोग थे जो खान साहब को गुमराही में ले गए, तबाह कर दी पूरी पार्टी। हम जैसे लोग अभी, और मैं देखे पारस साहब आपको आज भी कह रहा हूं, पाकिस्तान में तो अभी ऑपोजिशन से मैं ही हूं ना, मैं किसी पीडीएम का हिस्सा बना, ना मैं किसी वजारतों का हिस्सा बना, ना मैं किसी पार्टी का हिस्सा बना हूं। तो मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूं। और आप किसी इंतजार में भी नहीं है, करे नहीं करना, आगे देखते जाएं। किसी बड़े ओहदे के इंतजार में भी नहीं है। मैं किसी इंतजार में, मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी दी है आपने। ओहदा अगर अल्लाह की तरफ से कोई भेज, देखिए मैंने तो पार्टी की उसकी बहुत
پہلے چھوڑ مجھے نکالا گیا. بہن اٹی عروج میں تھی, میں نے تو بہت کچھ سنا, اپنی والدہ جن کی انتقال ہو گیا ان کے بارے میں بھی سنا. اب اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ میری زندگی میں اقتدار ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ تو اقتدار اللہ کو پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا ہوگا. شاید اگر میری سیاست یہاں تک ہے تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے, لیکن میں کسی پارٹی کا تو نہیں حصہ بنا, نہ بننے جا رہا ہوں. پاکستان میں وقت اور حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی شعیب شاہین صاحب. یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ ضرورت بھی بن سکتا ہے, چونکہ ہمارا تو ماضی ایسا ہی رہا ہے سر. لیکن جو بات ابھی فیصل وافدہ صاحب نے کی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ جو لوگ میڈیا پہ آ کے بیانات دے رہے ہیں نا, کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ کسی دباؤ میں نہیں ہیں. اور شعیب شاہین صاحب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دباؤ میں نہیں تھے تو خاموش کیوں تھے, پہلے آ کر کیوں نہیں بول رہے تھے؟ لیکن وارڈا صاحب کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ غلط کام کے لیے استعمال ہوئے, ان کو پھنسایا گیا اور اب اس لیے انہوں نے بولنا شروع کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وارڈا صاحب کی تو اپنی ایک پرسنل رائے ہو سکتی ہے نا, وہ ریاست نہیں ہے, وہ ریاستی ادارے کے سربراہ نہیں ہے, وہ ریاستی اداروں کی ترجمانی نہیں کر رہے. معلومات بہت ہوتی ہیں ان کو. معلومات تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ہم سب سے زیادہ ہوگی, کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کا زیادہ انویسٹیگیشن ہوگی, آپ کی شاید ہم سب سے معلومات زیادہ ہوں, لیکن معلومات کی بنیاد پر بندہ ایک گیس لگا سکتا ہے نا, ایک رائے قائم کر سکتا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, پہلے ہوتا تھا اغوا برائے تاوان, اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان. یہ میں سب سے پہلے تو آپ عثمان ڈار کی بات بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں خود روپوش ہوا تھا, آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اغوا ثابت کر دیں. گزارش کر دوں, آپ بریگیڈیئر حارث نواز کی اسٹیٹمنٹ چلا دیں, انہوں نے کیا ریٹریکٹ کیا, کیا اپنی اسٹیٹمنٹ سے واپس ہوئے؟ نہیں ہوئے, نہیں ہو گئے, وہ ڈینائل میں, وہ کہہ رہے نہیں تھے ہماری کسی بھی ریاستی ادارے کی حراست میں نہیں تھے. اسٹیٹمنٹ کیوں دی تھی؟ کہتے غلط کتنے دن کے لیے, کہتے غلط رپورٹ ہوا, میں نے بات نہیں کی ہے. کتنے دنوں کے لیے وہ ان کی سٹیٹمنٹ چلتی رہی, ابھی بھی آپ چلا لیں دیکھ لیں غلط رپورٹ کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا وارنٹ آف ارسٹ تھا, ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرایا, گرفتاری ہوئی, ہم سیاسی انتقام نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد آپ پوری میڈیا نے چلایا, سب نے چلایا, سارے ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے پرچہ کرنے کا حکم دیا, کہا پیش کرو. اس کے بعد وہ سیدھے جا کر کامران شاہد صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں, اور کامران شاہد صاحب جو ان کی ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں, اس کے آپ نے کھڑکی کے بیچ میں سے دیکھتے ہیں ایک یونیفارم پرسن آتا ہے جاتا ہے, اور اس کی تصویریں سامنے نظر آ رہی ہیں. چلے اتنی کلیئرنس آپ کو نظر آ جانی چاہیے. اب آگے چلیں, صداقت عباسی صاحب کو پرسوں ایک میڈیا ہاؤس لے جایا گیا, کون لوگ لے کر گئے؟ اچھا پھر آپ آگے چلیں, گھر آئے, بڑی کل گھر آئے, اس کی ویڈیو بنتی ہے باقاعدہ, اور باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ کالے ڈالے نیچے کھڑے رہتے ہیں, اور ساتھ ہی واپس لے کے چلے جاتے ہیں ان کو. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے جو میڈیا ہاؤس لے کر گئے؟ اس کا مطلب ہے نمبر 2 وہ کون لوگ تھے جو اغواکار تھے, نمبر 3 وہ کون لوگ تھے جو گھر لے کر گئے, پھر وہ کون لوگ تھے دوبارہ لے گئے, دوبارہ کیوں لے گئے, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے یا ریاستی اداروں سے سوال کر سکتا ہوں. وہ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 2 انٹرویوز ریکارڈ ہوئے, ایک عثمان ڈار کا آن ایئر ہو گیا, اطلاعات ہیں کہ ان کا آن ایئر ابھی نہیں ہو سکا, واپس لے گئے اس کے بعد ان کو. شاید نہ انٹرویو چونکہ ریکارڈ وہاں ہوا, اور اس کے بعد جا کر کے وہ چونکہ آن ایئر نہیں ہوا, یا تو میڈیا کے مالکان نے منع کر دیا, یا وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جو اس انٹرویو سے لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے بھائی اب تو سامنے آ گیا, اس کو عدالت میں پیش کرو. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اٹھاؤ اور غائب کر دو اور اپنی مرضی سے جہاں لے کے چلے جاؤ؟ آپ کہتے ہیں عثمان ڈار نے بہت برداشت کیا, اور برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کوئی شکایت نہیں ہے عثمان ڈار سے, آپ لوگوں کی سمپتیز ہمدردی ہی ہے اس کی طرف. دیکھیں اس کی ماں نے سب کچھ بتا دیا, اس کی یعنی اپنی ماں سے زیادہ ایک بیٹا تو کلوز اس سے ہوگا نا. لیکن میں یہ کہتا ہوں فاروق حبیب یا پھر شیخ رشید سامنے آتے ہیں منظر عام پہ, اور وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے دیتے ہیں, تو پھر ان کی طرف بھی آپ کی ہمدردی ہی ہوگی نا. بالکل یہی رکھیں گے. جنہوں نے چھوڑنا ہوتا تھا وہ پہلے مہینے ہی چھوڑ گئے, پہلے 2 ہفتے میں ہی چھوڑ گئے. لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنا طرز عمل رکھا, پوری ٹویٹس کی, میڈیا میں بھی رہے, اپنے آپ کو پیش بھی کیا, لیکن جب برداشت کی حد سے کراس ہو گئے تو انہوں نے آ کے, آپ دیکھیں قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جبر, ظلم, بربریت جس طرح کی گئی, یا ایون اس کو پولیس کی صرف کسٹڈی میں ہو, جبر بھی نہ ہو, یا کسی کی کسٹڈی میں ہو, یا اس کے اوپر صرف دباؤ ہو, اس کی جانے والی سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں. اب خان صاحب کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ دباؤ میں تھے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں دیے, خوشی سے دیے گئے, کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں. سر چلے وہ خوشیاں بھی سامنے آ جائیں گی نا. نہیں, اگر یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو یہ سر قابل مذمت ہے. کیا مجھے بتا دیں,
میڈیا ہاؤسز اب عدالتیں بن گئی ہیں کہ وہاں الزامات جو لگائیں گے کہ وہ ثابت ہو گئے. اسٹریٹجی چینج لگی آپ کو کہ پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی اور اب کسی پرائم ٹائم ٹاک شو میں ایک ڈرامائی انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ انٹرویو جو ہے. اعظم خان کو 34 دن اخبار رکھا, ٹھیک ہے, اوکے, اس دن وہ باہر آتا ہے جس دن اس کا 164 کی سٹیٹمنٹ میڈیا کے ذریعے چلائی جاتی ہے کہ جناب 164 کی سٹیٹمنٹ دے دی. 164 کی سٹیٹمنٹ آج بھی پبلش نہیں ہوئی, نہ ہی ہمارے سامنے آئی, نہ ایون وکیلوں کو دی گئی. کہ آپ لوگوں کو بڑے پسند ہوا کرتے تھے فاروق حمید بھائی اسحاق ڈار نہ تو وہ جیل میں تھا, نہ وہ کسٹڈی میں تھا جس وقت اس نے سٹیٹمنٹ دی, اور نہ ہی وہ اغوا کاروں کے حدود میں تھا. لیکن اس کی میں یہی کہتی تھی پتہ نہیں وہ کہاں ہے, وہ لاپتہ ہے, وہ غائب ہے. وہ سامنے آئے, اس نے سٹیٹمنٹ دی اور اس کو کسی جگہ پہ ریٹریکٹ نہیں کیا, واپس لیا سالوں بعد. سامنے آئے تھے جیسے عثمان ڈار سامنے آ گئے, نہیں سالوں بعد واپس آئے وہ, ٹھیک, لیکن اور یہ 5 ماہ کے بعد سامنے آئے ہیں عثمان ڈار. میں ذرا فاروق حمید صاحب سے بھی 5 ماہ کے بعد سامنے نہیں آئے. اگر ان کو کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی تو پہلے دن دیتے. جب وہ گرفتار ہوتے ہیں یا کڈنیپ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے. ان بٹوین جو 5 مہینے کی ان کی سٹیٹمنٹس ہے وہ ساری کی ساری اٹھا لیں, ان کے ٹویٹس اٹھا لیں, وہ آپ کو سب کچھ سامنے نظر آ جائے. فاروق حمید صاحب, شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جو یہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں تو یہ دباؤ میں کی جا رہی ہیں اور یہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے, اور یہ پھر کس کی مرضی چل رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس صاحبہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ذرا اب غور سے اس بات کو سوچتے ہیں تو جو کچھ 9 مئی کو اور 10 مئی کو ہوا unprecedented in the history of پاکستان, یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بھی دیکھتی رہے گی یہ ہو کیا گیا پاکستان میں. دیکھیں کبھی اس قسم کی چیز ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ فوجی تنصیبات پہ یہ گھیراؤ جلاؤ حملے اور وہ تمام چیزیں. فاروق حمید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا جائیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مرضی کس کی چل رہی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دباؤ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب یہ 9 مئی والا جو کیس ہے اس میں تو کلیئر ریاست کے اداروں کے خلاف جو ہے جو یہ ساری کنفرنٹیشن اور محاذرہ ہوئی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی کے ورکرز اور دوسری طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو اس میں اگر دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, جو بھی بیان دے, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ انڈر پریشر ہے یا ڈیورس ہے یا کیا ہے, لیکن بیان تو دیا نا. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم نے ماضی یہ بھی دیکھا ہے کہ 164 کے جو بیان ہوتے ہیں, مثلا اسحاق ڈار صاحب کا بڑا مشہور وہ ایک بیان تھا نیب میں 27 پیجز کا ہینڈ ریٹن منی لانڈرنگ کے اوپر, لیکن وہ بعد میں آ کے انہوں نے کہا جی وہ میرے سے انڈر پریشر لیا گیا تھا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں 9 مئی از دی مدر آف آل کیسز, اور اس میں اگر ریاست کی سپورٹ میں ایز اسٹیٹ وٹنسز اگر یہ تمام 10-15 لوگ آ جاتے ہیں جو کہ باری آ کے چاہے پریس کانفرنس میں ہیں یا چاہے ٹی وی پہ آ کے انٹرویو بھی بول رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ایک خطرناک صورتحال ہو جائے گی. لیکن دیکھیں سوالات تو ہیں نا کہ یہ یا رپوسٹ جو رہنما ان کے ہیں یہ 2 مخصوص اینکرز تک ہی کیسے پہنچ گئے, اور پھر وہ انٹرویوز جو ہے وہ کیسے ریکارڈ ہو گئے. پہلے پریس کانفرنسز کی جاتی تھی اور اب جو ہے وہ ٹاک شوز میں آ کے بات ہو رہی ہے, تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں وہ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے پریس کانفرنس بھی آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی ہیں. اب یہ ایک تھوڑا سا آپ سمجھے کہ فارمیٹ چینج ہو گیا, یہ جو بھی ہے کہ اب وہ ٹی وی پہ آ گئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ نہیں ہے, وہ اگر پریس کانفرنس کریں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹی وی پہ آنا وہ میڈیا کا وہ کے لیے انیتھیکل بن جاتا ہے, میڈیا کا اپنا جو فارمیٹ ہے وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے کہ اینکر کے گھر جو ہے وہ اپنا جو وہ جاتا ہے. لا پر قابل تشویش بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں بات سنیں, یہ لاپتہ والی سچویشن جو ہے پاکستان میں ہم کتنے سالوں سے سن رہے ہیں. بالکل ٹھیک, فرق ہے. پہلے عام لوگ لاپتہ ہوتے تھے, اب یہاں پر جو نامور سینئر سیاستدان ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں. عثمان ڈار نے تو کہا کہ چلے وہ تو کہیں چلے گئے تھے. پارس صاحبہ میری بات سنیں, یہ اب نارمل حالات ہیں, یہ وہ نارمل صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان کے اب ہم سیاستدان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں یا وہ ایبڈکٹ ہو جاتے ہیں, جو بھی آپ کے. لیکن یہ وی آر پاسنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز. یہ بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں نارمل نہیں ہے, اور عام حالات میں یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کوئی نامور سیاستدان ہوا ہے نا, تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ بالکل نیا فینومینا نہیں ہے سر.
नहीं आए देखें, हम दहशत गर्दों के हवाले से तो हमेशा सुनते रहे हैं कि खासकर ये जो मिलिटेंट्स हैं उन केसेस में बलूचिस्तान में जो वहाँ पे मूवमेंट चल रही है ये माजी में, वो हम सुनते आए हैं। मिसिंग पर्सन में तो एक पूरा जुडिशियल कमीशन बना हुआ था जस्टिस जावेद इकबाल साहब का। सर वो एक बिल्कुल अलग बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन फारूक हबीब हैं, शेख रशीद हैं, अब ये मंजर आम पर आते हैं और कोई बयान देते हैं, तो मुझे बताइए कि वो कितने कन्विंसिंग होंगे फिर? लापता है ना। देखें जी, बात यह है कि वो उन्होंने जो बयान देंगे वो उन्होंने जाके कोर्ट में दे देना है, तो कोर्ट में ही साबित होता है, जाहिर है। ठीक है ना, तो वापस आए शाकिर नामी बंदा, जबकि शेख रशीद नहीं आया, वो उठाए गए फारूक हबीब के साथ उसके फैमिली वाले, वो अदालत में पेश कर दिए गए, उसको नहीं पेश किया। एक शख्स अगवा करना, क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून मौजूद है? अगर आइन मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि लॉ आइन ये है 24 घंटे के अंदर आपने उसको अदालत में पेश करना है, 24 घंटे के अंदर। ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन सबसे बड़ा जुर्म लेकिन ये फिनोमेना नया नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी लोग अगवा होते रहे हैं और उस वक्त भी लोगों की तरफ से यही स्टेटमेंट्स, यही बातें सामने आया करती थी। एक बंदा बताएं जो पॉलिटिकल वर्कर उठाया हो और उठा करके गायब करके उससे स्टेटमेंट कराई हो। पॉलिटिकल वर्कर नहीं उठाया, सहाफियों को तो उठाया गया है ना। जिसने उठाया गलत किया, 24 घंटे में अदालत में वापस किया। जिसने उठाया तो हुकूमत वक्त को नहीं पता होता इन बातों का। हुकूमत वक्त को पता उस वक्त चला जब वो 24 घंटे के अंदर वापस भी आ गए। आपके सामने कोई एक बंदा बताए जो उठाया गया हो वापस ना आया हो, क्या नारो वापस नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो अभी तक ये जिम्मेदार है ना जो इदारे आज भी बैठे हुए हैं। सर उनकी 16 महीने भी थे, उनका बच्चा छोटा है लेना, जो भी उठाया हम कंडेम करते हैं, जिसने भी उठाया। लेकिन मुझे एक बात बता दें जी, क्या किसी सियासी वर्कर को उठाकर उनसे स्टेटमेंट ली गई इस तरह? कोई एक सियासी वर्कर, कोई सियासी हो, कोई सहाफी हो, कोई आम आदमी हो, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए कह रहे हैं ना। तो फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फैसल बाबरी साहब, आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल अब क्या दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि लंबा अरसा जेल में ही रहेंगे और ये मुकदमात को भुगतेंगे? देखिए जी, ये तो अंडरस्टूड सी चीज है ना कि तो अब तो फंस चुके हैं और क्या कहते हैं मुश्किलात हैं इलेक्शन में मुझे के वो हिस्सा लेते हुए, तो ये तो पर बहुत क्लियर है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इमरान खान साहब की माफी की बात नहीं करते और नहीं करनी चाहिए, जो दुश्मन ने किया वो आप कर बैठे। लेकिन सवाल ये है कि क्या 13 जमातों के लीडरों को हमने फिर जमहूरी जनाजों के नाम पर वापस एक्सेप्ट करना है और उनका माजी भूल जाना है? अगर कौम ने बिरयानी की प्लेट के ऊपर ये फिर डिसाइड करना है तो फिर पीरों के वहां और जजों के वहां अपनी बेटियां जो रोटी के लिए भेज रहे 10-10 साल की, और उनका रेप हो रहा है, उनका कत्ल हो रहा है और उनके शवाहिद नहीं मिल रहे और पुलिस पकड़ नहीं पा रही। अगर गटर में गिरने पे गरीब का बच्चा मर रहा है, बारिश के टाइम पर करंट लगने से गरीब का बच्चा मर रहा है, स्कूल बच्चे को नहीं मिल रहा, बिजली देने को पैसे नहीं है, किराया देने को पैसे नहीं है, नौकरी उनके पास नहीं है, माँ बाप को दवाई देने के पैसे नहीं है। अगर ये जमहूरियत है और ये जमहूरी जनाजे पे ये जमहूरी जनाजे के लीडर 13 पार्टियों के अगर हम देख रहे हैं और इन्हीं को हम वापस बुला रहे हैं वक्त जरूरत, कभी एक को बंद किया, दूसरे को ले आए, दूसरे को मुझसे बाहर भेज दिया, उसको वापस एग्रीमेंट के तरह बुला लिया, ये ड्रामा कब तक चलेगा? फिर हम इनकी नालायक औलाद भी अपने ऊपर मुसल्लत कर लें। ये तो कौम को सोचना है, मेरे आपको सोचने की तो जरूरत नहीं है ना। अगर आज कौम नहीं खड़ी होगी तो कौम का वाली वारिस फिर अल्लाह भी यही है। आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्या ताल्लुक था? आप बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि सर कहीं उनकी एक्सेप्टेंस हो रही होगी ना अब इस वक्त में, या आप समझते हैं कि यहाँ जो कौम की एक्सेप्टेंस होती है क्या उसी को मद्देनजर रखा जाता है? सर पहले हालात नहीं थे, शायद अब हालात बनते नजर आ रहे हैं। देखिए मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट की बहन कि आपके तवज्जुह से कौम को अपनी आंखें खोलनी है। उनके बच्चे रेप और मर रहे हैं रोटी के लिए, बिजली के बिल वो नहीं दे पा रहे। अगर उन्होंने आगे भी अपने बच्चे मरवाने हैं और तबाह करना है तो डालें वोट। ऐसा तो नहीं है ना कि घर जाके आप 5 लाख वोट डाल देंगे डब्बे के अंदर जी। ऐसा तो नहीं है कि जाके डब्बे में वोट डाल देगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट आके डब्बों में वोट डाल देगी। ये तो आवाम को सोचता है। इस वक्त क्या करें? है अपने हक के लिए खड़ी है भाई, आग ना लगाए, लड़ाई ना करें। भाई इस वक्त क्या करें? हल क्या है? क्या निगरान सेटअप को तूल दे दें? क्या करें? क्योंकि वही लोग वापस आ रहे हैं।
دیکھیں میری بہن اگر آپ کو اس جمہوریت نے سب کچھ دے دیا ہے اور جمہوری جنازہ لے کے چلنا ہے، کیونکہ پھر ہم ہی آبجیکٹ کریں گے کہ ہم نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، تو ان پارٹیوں کے اندر جمہوری لوگ اچھے بھی تو ہیں. علی محمد خان جیسا آدمی ہے نا آپ کے پاس، 850 آدمی، آپ 24 کروڑ آدمیوں میں نہیں ٹوٹ سکتے. کیا آپ نے ان لیڈروں کو لینا ہے جب تک یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، کیکڑے کی چال چلتے ہیں، سر نہیں رکھ سکتے. ایک آدمی آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ سر سیدھا کرے، آنکھ سے موبائل فون نہیں کھول سکتے، ملک چلائیں گے. پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کی نالائق اولاد، تو ایک جاگیر ہے، پاکستان کسی کے باپ کا ملک ہے. اگر قوم کو نہیں کھڑا ہونا تو کیا مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے؟ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. علی محمد کا آپ نے ذکر کیا ایک اچھے لیکن اس اچھے آدمی کے ساتھ بھی ہم نے بہت ہی اچھا سلوک کیا. لیکن فیصل واڈا صاحب، آج کل آپ میاں نواز شریف کو واپس نہ آنے کے بڑے ہمدردانہ مشورے دے رہے ہیں. سر آپ کو ان سے ایسی کیا ہمدردی ہو گئی ہے کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میاں نواز شریف واپس نہ آئیں اور نون لیگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ کیوں سر، کیوں نہ آئیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں بیانیہ انہوں نے بدلا. ایک جگہ آپ چلے، پہلے ہم نے پی ٹی آئی نے باجوہ صاحب کو پہلے سر پہ کہا کہ یہ تاج ہے، یہ نہیں چل سکتا. کہ آپ نے پھر کہا کہ اس نے ہماری رجیم اتار دی، پھر باجوہ صاحب کو ہم نے کہا ایکسٹینشن دے دو، پھر پی ٹی آئی نے کہا اتنے برے باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن کرا لو، پھر جمہوری نواز شریف نے ایکسٹینشن لکھ دی، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن لکھ دی، پھر وہ کرسی سے اترے تو آپ گالیاں دینا شروع کرے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر اتنے بڑے ترم خان ہے، توپ ہے، تو جب کرسی پہ انسان بیٹھا ہو، جس وقت میں نے ٹکر لی تھی وہ سب کرسی پہ موجود تھے، اس وقت لیتے ٹکر، اور اس کے بعد پھر بیانیہ بدل دیا. اور میں مشورہ ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو استقبال قوم کر رہی ہے گلی گوچوں میں، جو 5 لاکھ کا کلیم کر رہی ہے بیٹی صاحبہ، اور جو بھائی صاحب جو گئے ہیں، اس میں جو قوم نے ان کا استقبال کیا ہے، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں، اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ سیدھا جیل جائیں، جو مجرم کا طریقہ کار ہے. بیل بغیر ریسٹ تو مل نہیں سکتی کنوکٹڈ کو. یہ کوئی نیا آئین اور نیا قانون اگر پاکستان میں بننے جا رہا ہے تو مجھے نہیں پتا. جیل جائیں گے تو کم سے کم جیلر موجود ہوگا، سپاہی موجود ہوگا، ریسیو کرنے کے لیے کوئی تو ہوگا. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جلسہ ہوگا، پھر وہ چوٹی پہ چڑھ جائیں گے اس کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ مینار پاکستان میں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ. تو آپ کے خیال میں یہ جو 125 دی جائے گی، جانور نہیں ہے، یہ 125 دی جائے گی زیادہ لوگوں کو لانے والوں کو، اور نون لیگ کا ٹکٹ آفر کیا جائے گا، وہ دیا جائے گا، اور وہ ایپ بنا کے لوکیشن ٹریس کی جائے گی، یہ چیزیں کام نہیں کریں گی؟ ان کے مدد نہیں ملے گی ان کے جلسے میں، ان کے استقبال میں زیادہ لوگوں کو لانے کی؟ دیکھیں بہن میری، اب عادت تو بدل سکتی ہے، میری فطرت نہیں بدل سکتی. میں آپ کو پوچھتا ہوں آج، اور آپ کے پورے پینل کو پوچھتا ہوں کہ 35 سال میں جمہوری جنازوں نے آپ کو 3 چیزیں پاکستان کے لیے دی کیا ہیں آج تک؟ مجھے آپ بتا دیں. آپ کا ایک 3 چیزیں گنانے کو نہیں ہے، اور جن کا ماضی کالا داغدار رہا ہے، فوج کے لیے بغض رہا ہے، عدلیہ کے اوپر اٹیک رہے ہیں، ان کی پرسنل ویڈیوز بنا کے اپنی مرضی کے ڈیسیژن لیے ہیں، پولیس ڈی سی کی پروموشن کر کے نظام تباہ کر دیا ہے. آج نون لیگ نہیں ہے شو میں، کہہ رہے کہ ہم 10ویں دفعہ بھی دیں. ابھی 4 شو کم پڑ جاتے، وہ آپ کو بتاتے ایٹم بام بنانے سے شروع کرتے اور پھر بتاتے کیا 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 ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر میاں صاحب نے آپ کا مشورہ نہیں مانا، وہ واڈا صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ گئے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا ایسا؟ چونکہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں گرین سگنل دے دیا لیگل ٹیم نے کہ سب سیٹ ہے، آ جائیں. پھر تو آپ کو شہباز شریف صاحب کا ایک سولو انٹرویو کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اتنے ماہر وکیل ہیں جنہوں نے گرین سگنل دے دیا. یہ گرین سگنل دینے والے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی موجود تھے، اور جن اور بھوت بھی تھے جو اس وقت سب کچھ کر رہے تھے، آج کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو اور خاص بھی تھے. تو آپ ان سے پوچھیں، سولو پروگرام کریں ان سے، اور بتائیں کہ کون سا ترم خان پاکستان میں ایسا ہے جو گرین سگنل دے رہا ہے ان کو وکیل کی صورت میں. ہمیں بھی اتنا اچھا وکیل ہمیں تو لیگل ٹیم ہی بتائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ لیگل ٹیم دے رہی ہے گرین سگنل. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو 13 پارٹیوں کے لیڈرز کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. جمہوری جنازے کو آگے لے کے بڑھنا ہے آپ نے، تو آپ ضرور بڑھیں، لیکن ان میں سے اچھے لوگ لے آئیں. لیکن اگر آپ مجھے کہتی کہ جمہوریت، آئین اور قانون غریب کو روٹی نہیں دے رہا، بچے مر رہے ہیں، ان کا ریپ ہو رہا ہے، ان کے مجرم پکڑے نہیں جا رہے، گٹر میں گرنے سے وہ مر رہے ہیں، تو بے جمہوریت، آئین اور قانون پھر آپ اپنے گھر میں رکھیں، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف آئیں گے؟ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے اور ان کو ضمانت بھی نہیں ہوگی. آپ کو اتنا یقین کیسے ہے جبکہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں گرین سگنل مل گیا ہے ان کو وکلا کی ٹیم سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ کبھی لیڈر نہیں ہوا کرتے. نواز شریف ڈیلر ہے، کبھی ڈیل کر کے جاتا ہے، کبھی ڈیل کر کے آتا ہے، پھر ڈیل کر کے جاتا ہے، پھر ڈیل کر کے آنا چاہتا ہے. اس لیے ڈیلرز کا کوئی ڈیل کی خبریں تو ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کافی آ رہی ہیں. سنیں نا،
جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی کہتا ہے غلط کہتے ہیں. نون لیگ بھی یہی کہتی ہے. میں وہ تو آج بھی خواجہ آصف کہہ رہا ہے ڈیل کر کے گئے تھے. کیسے نون لیگ کہتی ہے؟ وہ جیلوں میں نہیں جاتا نا. وہ جو ڈیلر ہوتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلی بات، اس لیے وہ نہیں آئیں گے، میری ایک رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسی نظیر نہیں ہے جو اشتہاری مجرم ہو، ملزم نہیں، اشتہاری مجرم ہو اور اس کو عدالت نے آئے بغیر ضمانت دے دی ہو. نہ پہلے وہ آئیں گے، جیل جائیں گے، اپیل ریسٹور کرائیں گے، ضمانت بھی جس نے مس یوز آف کنسیشن آف بیل کی ہو اس کو کبھی نہیں ملا کرتی. ایسی کوئی نظیر مجرم کے باہر جانے کے حوالے سے ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. اور لیکن چلیں دے دیا عدالت نے، ان کو دے دیا کہ جی عدالت نے، آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ 24 گھنٹے وہ زندہ رہیں گے. یہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا نا، اس وقت کی حکومت سے پوچھا جا رہا تھا. لیکن مان لیتے ہیں کہ جی چلے گئے. پوری دنیا کے لیے وہ صحت مند تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن پاکستان آنے کے لیے نہیں تھے. ابھی کل بھی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے ان کی. ہاں، وہ بہانے بنانے انہوں نے شروع کر دیے. ان کو جو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے پبلک ایٹ لارج میں، جس طرح کا ان کا ریسیپشن ہو رہا ہے، جس طرح لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، جو انہوں نے کرتوت 16 مہینے میں کیے ہیں، پبلک کو معاشی تباہی کے دلدل میں پھینک دیا ہے، اور جو ملک کو ڈیفالٹ کر دیا، جو چلتے ہوئے ملک کے ایک نظام کو 6.1% جی ڈی پی کو جو بے روزگاری کر دی، 2 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. آج لوگ ان ساری باتوں کو بھول جائیں گے. جی وافدہ صاحب. پارس صاحبہ، اس ملک کے اندر 164 کا کنفیشنل بیان کی ہم بھی بڑی باتیں کرتے ہیں. اشتہاری مفرور ہو کے 5 سال بعد اسحاق ڈار صاحب ایک رات آتے ہیں، بحال ہوتے ہیں، سینٹ بحال ہوتا ہے، وزیر خزانہ بنتے ہیں، کیسز معاف کرواتے ہیں، قرضے چڑھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو 16 مہینے کی پرفارمنس بھی قوم دیکھ لے اور اس سے 35 سال کی پرفارمنس بھی قوم دیکھ لے. اس کے بعد بھی قوم نے یہی کرنا ہے. یہ مثالیں ہیں. مجھے وافدہ صاحب ایک بات اور بتا دیں ذرا، میں خان صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کے خیال میں وہ جیل میں ذرا کمفرٹیبل ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں یا ڈیل کے لیے تیار ہیں؟ میں کچھ کہنا چاہوں گا سر اس کے بعد صرف یہ ایک چیز پوچھ لوں. جی وافدہ صاحب، یا ڈیل کے لیے تیار ہیں؟ وہ کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی بھی کچھ دیکھے پارس صاحبہ، اللہ معاف کرے کبھی کسی کو جیل، ادھر جا کے ہر کوئی ڈیل کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن کوئی ڈیل آفر نہیں ہو رہی. درانی صاحب کیا اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں کوششوں میں؟ اکثر جو محمد علی درانی صاحب ہیں وہ کیا اپنے طور پہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں سر؟ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات بن جائے. اپنے طور پہ کوششوں میں لگے ہوئے. عمران خان صاحب کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ان کو کسی اور نے کہا ہے کہ آپ جائیں ہمارے بیاہ پہ ڈیل کریں. تو ڈیل مل گئی تو خان صاحب جائیں گے. پرانے سیاستدان ہیں، اگر وہ ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک، اوکے. فاروق حمید صاحب. دیکھیں میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے، اور ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہوں گے. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں ان پرنسپل جو واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، آئی ایگری کہ وہ تمام لوگ جو 1985 سے کئی مرتبہ پاور میں آئے ہیں، چاہے فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، تو آج انہوں نے کیا کیا جو آج پاکستان کی حالت یہ ہوگی معیشت کے حوالے سے. بالکل ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم کم ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ لاہور میں ہی ہیں، آپ میاں صاحب کا استقبال کیسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ان کے جو پری ارائیول کے جو جلسے ہیں، یہ جلسیاں آپ ان کو کہیں، وہ تو ظاہری بات ہے اتنے امپریسو نہیں ہے، اور ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اپنا مینار پاکستان پہ اس طرح کے جلسہ کرنے جس طرح ڈاکٹر قادری صاحب نے کیا، یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کے جلسے تھے. میں کوئکلی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پاکستان میں مائنر سوال چاہتے ہیں، کلین اپ چاہتے ہیں، تو خدا را اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ جو احتساب کا پروسیس ریوائیو ہو گیا ہے، اس کو لے کے جائے اسپیڈی طریقے سے، تاکہ الیکشن سے پہلے کافی لوگ جو ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ ان کو کلین اپ کیا جائے اور ڈیو پروسیس آف لا فالو کریں. دیٹ از اونلی وے. لیکن الیکشن کو مت رکھو، الیکشن کو ہونے دیں. پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس مشرف نے بھی یہ سٹارٹ کیا تھا، پھر کیا کیا، پھر این آر او کیا. نہ کرتا وہ این آر او تو شاید یہ کچھ نہ ہوتا. تو کیوں این آر او کرتے ہیں یہ سارے ڈکٹیٹرز؟ اب یہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ ماشاء اللہ لگا دیں، ماشاء اللہ کے لیے راہیں تو ہموار نہ کریں نا، آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، سارا کلین اپ آپریشن ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فیصل وافدہ صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اور شعیب شاہین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد